تو اللہ کے نزدیک اسے اس بات کا اجر ملے گا، کیونکہ ایک مسلمان کو اسے تخفیف دی ہے، ایک مسلمان پر احسان کیا اس نے۔ پھر دوسرا ایک اور ضابطہ، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ یا ایک صورت یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی ڈور ہے، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہ کچھ معاملہ اس میں کر لے اور وہ کچھ اس میں جو ہے اس طرح کر لے کہ آدھا مہر تو اسے دینا ہی دینا، یہ تو قرآن مجید کا اصول ہے، لیکن وہ یہ کرے کہ اس میں کچھ بڑھا کے دے دے، تو یہ ہے آپ یعنی اضافہ کر کے دے سکتا ہے، آدھے سے کم نہیں کر سکتا، وہ چاہے پورا مہر دے سکتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں چلا معاملہ تو اس میں ایسی کیا بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خاندانی اعتبار سے دشمنیاں کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ بعد میں بھی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، انسانی معاملات بھی ہیں، تو انسان جو ہے بہت سی باتوں کو دیکھتا ہے، اور اگر وہ اس میں اخلاقیات کا ثبوت دے، جیسے پہلے تھا حقاً علی المحسنین، نیکوکاروں پر یہ واجب ہے، یعنی وہ اپنے پر اس بات کو خود لازم کر لے کہ نہیں مجھے اخلاقیات کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اب آگے قرآن مجید کی ترغیب ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم اس میں کچھ آگے بڑھ جاؤ اقرب للتقویٰ، تو یہ تقویٰ کے انتہائی قریب ترین بات ہے، یعنی عورت مرد کا مہر معاف کر دے یا مرد کو مہر معاف کر دے یا کچھ حصہ کم کر دے، یہ بھی تقویٰ کے قریب ترین ہے۔ مرد اگر اضافہ کر کے اسے دے دے یا پورے مہر کی رقم دے دے تو یہ بھی تقویٰ کے قریب ترین ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم آپس میں احسان کرنا مت بھولو، یعنی اب بھی احسان کی ترغیب دی جا رہی ہے خالق کائنات کی طرف سے۔ ایک تو تقویٰ کی ترغیب کہ جو بھی اس سلسلے میں دوسرے سے رعایت کرے یا جو بھی دونوں میں سے کسی ایک کو خوش کرے، اور مرد اگر اضافی مہر دے کے واپس نہ لے یا اضافی مہر دے تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ تو تقویٰ کا دامن ہمیشہ تھامے رہنا چاہیے، اور وہ یہ سمجھ لے کہ آدھا مہر تو مجھے قانوناً دینا تھا، باقی بات میں اپنے رب کی طرف سے یعنی اس اصول کو تسلیم کرتا ہوں اور اس فرمان کو مانتا ہوں کہ یہ تقویٰ سے قریب ترین ہے، تو میں تقویٰ کا مظاہرہ کر کے اپنے رب کو منانے کے لیے تیار ہوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ یا عورت اس بات کا مظاہرہ کر لے کہ میں تقویٰ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اسے مہر معاف کرتی ہوں یا اس کو تخفیف دیتے ہوئے آدھا دیتی ہوں کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ اس کی حیثیت یہ نہیں ہے، تو یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم آپس میں اپنے درمیان احسان کرنا نہ بھولو، یعنی احسان کا اصول یاد رہنا چاہیے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اب یہ مسلمانوں کو تسلی بھی ہے، یعنی تقویٰ کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو تسلی بھی ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ کون مہر لیتا ہے کون دیتا ہے انہیں تنبیہ بھی ہے، یعنی دونوں کام ایک ساتھ ہو گئے، تنبیہ بھی ہو گئی اور تسلی بھی دے دی گئی۔ یہ اب افراد پر منحصر ہوگا کہ کس کے لیے تنبیہ ہے اور کس کے لیے تسلی ہے، کیونکہ ان اللہ بما تعملون بصیر کہ جو تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی تم نیکی کر رہے ہو تو تم تسلی رکھو اللہ تمہیں اجر ضرور دے گا، تم برائی کا ارادہ رکھتے ہو تو تم یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہیں اس کی جزا ضرور ملے گی۔ اور یہ تو ایک دن آئے گا کہ اچھوں کو ان کے اچھے کاموں کا صلہ ملے گا اور بروں کو ان کے برے کاموں کے لیے سزا ملے گی۔ اب صورتحال یہ بنی کہ آگے
یہاں تک تو حقوق العباد چلے، آگے بھی حقوق العباد کا معاملہ ہے، لیکن بیچ میں ایک بات حقوق اللہ سے متعلق بھی کر لی گئی، اور وہ اس لیے کر لی گئی کہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اپنے اپنے مقام پر ایک ساتھ اس طرح چلتے ہیں کہ علیحدگی نہیں ہو پاتی۔ تو حقوق العباد کا معاملہ جہاں آتا ہے وہاں حقوق اللہ کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ حقوق اللہ کو فراموش نہ کر جائیں اور حقوق العباد ہی میں نہ لگ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔